بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد ناظرین کرام، القواعد المثلی فی صفات اللہ تعالی و اسمائہ الحسنى، اس عظیم کتاب کے مختلف قواعد ہم اور آپ سنتے آ رہے ہیں۔ ہماری اپنی گفتگو قواعد فی صفات اللہ تعالی کتاب کی دوسری فصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات سے متعلق جو قواعد بیان کیے گئے ان کے سلسلے میں جاری ہے۔ آج ہم بات کریں گے تیسرے قاعدے کے بارے میں۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے تیسرا قاعدہ بیان کرتے ہوئے لکھا ہے، القاعدۃ الثالثۃ صفات اللہ تعالی تنقسم الی قسمین ثبوتیۃ و سلبیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات دو قسموں میں بٹتی ہیں، ایک صفات ثبوتیہ اور دوسری صفات سلبیہ۔ مسئلہ جو شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اس میں بیان کرنا چاہتے ہیں وہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب ہم صفات کے مسئلے کو قرآن و سنت میں پڑھتے ہیں تو ایک طرف تو یہ دکھائی دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری صفات اپنے لیے ثابت کی ہیں، یعنی اللہ نے اپنی صفات گنائی ہیں، بتائی ہیں کہ اللہ کی یہ صفت ہے، اللہ کی یہ صفت ہے، اللہ کی یہ صفت، یعنی وہ صفات جو اللہ نے اپنے لیے ثابت کی ہیں، اور انہی کو شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے صفات ثبوتیہ کہا، یعنی وہ صفات جو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت شدہ ہیں۔ اور وہیں جب ہم قرآن و سنت کو پڑھ کر دیکھتے ہیں تو بہت ساری ایسی صفات ہیں جن کی نفی اللہ تعالیٰ نے کی۔ اللہ تعالیٰ نے جن کی نفی کی ہے، یعنی یہ کہا ہے کہ اللہ ایسا نہیں، اللہ کی یہ صفت نہیں، اللہ تعالیٰ کی اس صفت سے کوئی اللہ تعالیٰ کا تعلق نہیں۔ یہ جو صفات ہیں صفات منفیہ، ثبوتیہ کے مقابلے میں منفیہ، صفات مثبتہ، صفات منفیہ، یہ صفات منفیہ ہیں، یہ دوسری قسم ہے۔ میں یہاں رک کر ایک چھوٹی سی وضاحت کر لیتا ہوں۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں صفات کی دوسری قسم کو سلبیہ کہا ہے۔ یہ عام طور پر نفی کے لیے سلب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، عربی زبان میں ہے، اور اسی اعتبار سے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں سلبیہ کہا ہے، لیکن واللہ اعلم زیادہ قریب بات یہ لگتی ہے کہ سلبیہ میں سلب کے معنی ہوتے ہیں چھین لینا، کھینچ لینا، کسی سے زبردستی لے لینا۔ اس میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی ذات سے ایسی صفات کی نفی کی ہے، اسے سلبیہ کے بجائے منفیہ کہا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ تو ہم اپنی اگلی گفتگو میں زیادہ تر منفیہ کہیں گے، تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ جسے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے سلبیہ سے تعبیر کیا ہے اسی کو ہم منفیہ سے تعبیر کریں گے۔ دو قسمیں ہیں صفات کی، ایک تو صفات ثبوتیہ یعنی صفات مثبتہ، وہ صفات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثابت کی ہیں قرآن و سنت میں، اور دوسری قسم ہے صفات منفیہ، وہ صفات جن کی نفی کی گئی ہے۔ ان دونوں سے متعلق شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات کہی ہے بڑی اہم باتیں ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات صفات ثبوتیہ سے متعلق، جو صفات اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ نے ثابت کی، اللہ تعالیٰ کے لیے جو صفات اللہ کے نبی نے ثابت کی ہیں، ہمارا کام یہ ہے کہ سننا اور ماننا۔ ہم نے سنا اور مان لیا، اللہ نے کہا اللہ کی صفات ہیں، ہم ثابت کریں گے۔ رسول اللہ نے کہا اللہ کی یہ صفات ہیں، ہم کہیں گے کہ ہم ایمان لاتے ہیں۔ ہم ان میں سے کسی صفات کا انکار نہیں کریں گے، ان کی تعویل نہیں کریں گے،
ان صفات کو ثابت کرنا چاہیے۔ یہ بات قرآن سے ثابت ہے اور یہ بات عقل کا بھی تقاضا، یعنی قرآن میں بھی ہمیں حکم ہے کہ جو چیز اللہ نے ثابت کی، اللہ کے رسول نے ثابت کی، وہ ثابت کی جائے، اور عقل بھی دلالت کرتی ہے، عقل بھی تقاضا کرتی ہے کہ جو بات قرآن و سنت میں ثابت کی گئی ہے وہ ثابت کی جائے، اس کی نفی نہ کی جائے۔ اور جہاں تک صفات منفیہ کی بات ہے، جسے شیخ ابن عثیمین نے سلبیہ سے تعبیر کیا ہے، ان صفات کے سلسلے میں بھی پہلی بات تو یہ کہ جن صفات کی اللہ نے نفی کی، جن صفات کی اللہ کے رسول نے نفی کی ہے، ہم بھی ان کی نفی کریں، ہم بھی ان کو اللہ تعالیٰ کو ان صفات سے پاک اور صاف قرار دیں، لیکن اس میں ایک بڑی ہی عظیم اور بڑی ہی جاندار قسم کی ایک حقیقت ہے، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ دیکھیں صفات منفیہ جو ہوتی ہیں، یعنی جن صفات کی نفی کی جاتی ہے نا، ان صفات منفیہ کے بارے میں ایک بات آپ یاد رکھیں کہ کسی چیز کی نفی کی جائے تو کسی چیز کی نفی صرف عدم ہوتی ہے، یعنی آپ نے اس صفت سے خالی آپ نے قرار دیا۔ اہل علم نے لکھا ہے النفی المحض عدم محض، نفی کرنا صرف گویا اللہ تعالیٰ کو اس صفت سے خالی قرار دے دینا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی صفت کی نفی کی جاتی ہے تو اس میں صرف اس صفت کی نفی نہیں ہوتی، بلکہ جس چیز کی نفی کی جا رہی اس کی جو ضد ہوتی ہے، اس کا جو اپوزٹ معنی ہوتا ہے، اس کے بالمقابل جو صفت ہوتی ہے، اس نفی میں اس بالمقابل صفت کا اثبات بلکہ اس صفت کے کمال کو بتایا جاتا ہے۔ میں پھر سے اس مسئلے کو دہراتا ہوں، آپ سمجھیے اس کو، یعنی نفی کی گئی صفات منفیہ جو ہوتی ہیں، اس میں صفت کی اگر نفی کی جاتی ہے تو صرف نفی مقصود نہیں ہوتی، بلکہ جس صفت کی نفی کی جا رہی ہے اس صفت کے بالمقابل جو صفت ہوتی ہے اس کا اثبات، اور اس صفت کے اثبات کے ساتھ اس صفت کا کمال ثابت کیا جا رہا ہے۔ کیسے؟ ایک مثال میں دے کر سمجھا دیتا ہوں، پھر شیخ ابن عثیمین کی عبارت میں بھی وہ بات آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اس میں ظلم کی نفی ہے، لیکن کیا اس میں صرف ظلم کی نفی ہے؟ کہا نہیں، ظلم کی نفی کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے بالمقابل عدل یعنی انصاف کا اثبات ہے، بلکہ انصاف کے کمال کا اثبات ہے۔ تو النفی لیس نفیا محضا، نفی محض نہیں، صرف نفی نہیں ہے، لأن النفی المحض عدم محض، اس لیے کہ صرف نفی کرنا ایک عدم ہے، ایک معدوم چیز کے بارے میں جو چیز موجود نہیں ہے۔ مثال کے طور پر مان لیجئے کوئی بھی ایک چیز ہم تصور کر لیں، غیر موجود چیز موجود ہی نہیں ہے، تو اس کے بارے میں بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ ظلم نہیں کرتی، تو نفی محض عدم محض ہے۔ لیکن النفی فی القرآن جو اللہ تعالیٰ کی صفات میں آئی ہے وہ لیس نفیا محضا وانما یتضمن اثبات کمال ضدہ، اس صفت کی جو ضد ہوتی ہے اس صفت کے کمال کو بتایا جا رہا ہوتا ہے۔ تو جب کہا جائے وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، آپ کا رب ظلم نہیں کرتا ہے، تو یہاں ظلم کی بھی نفی ہے، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کے کمال عدل کو بتایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے انصاف کے کمال کو بتایا جا رہا ہے۔ تو یہ جو قاعدہ ہے، تیسرا قاعدہ، وہ ہے تقسیم الصفات۔ صفات اللہ تنقسم الی قسمین ثبوتیۃ و سلبیہ، تو پہلے تو تقسیم بتائی جا رہی ہے، تو آپ یہ سمجھے جن صفات کو ثابت کیا جا رہا ہے اس میں بھی اس بات ہے، اور جن صفات کی نفی کی جا رہی ہے اس میں بھی ضمناً ایک اس بات ہے۔ اور شیخ ابن عثیمین نے تو آگے بڑھ کر یہ کہا ہے کہ کئی بار یہ جو نفی کے اندر جو اس بات ہوتا ہے وَذَاكَ أَبْلَغ، وہ زیادہ بلیغ ہوتا ہے، اس بات کا صفت کو ثابت کرنے کا بلاغت سے بھرپور یا زیادہ پر اثر پر تاثیر طریقہ ہے۔ تو بتانا یہ ہے اس قاعدے کے ذریعے کہ قرآن میں، سنت میں، احادیث میں جو صفات آئی ہیں یا تو وہ اللہ کے لیے ثابت کی گئی ہیں یا ان صفات کی نفی کی گئی، دونوں ہی صورتوں میں اس کی دلالت کیا ہے؟ جو صفات ثابت کی گئی وہ تو سیدھے سمجھ میں آ رہی ہیں، جن صفات کی نفی کی گئی ہے ان صفات کی نفی جو ظاہر میں نظر آتی ہے
اس کے ساتھ ساتھ اس کے پیچھے جو معنی ہے کہ اس کی ضد جو ہوتی ہے اس کے کمال کو ثابت کیا جا رہا ہے، یہ بھی ہم اور آپ کو سمجھنا چاہیے، اور یہی بات اس قاعدے میں شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھائی ہے۔ چلیے ہم دیکھتے ہیں شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں کیا باتیں لکھی ہیں۔ فرماتے ہیں القاعدۃ الثالثہ، تیسرا ضابطہ، تیسرا قاعدہ، صفات اللہ تعالی تنقسم الی قسمین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات دو قسموں میں بٹتی ہیں، ثبوتیۃ و سلبیہ، ثبوتی صفات اور سلبی صفات۔ میں نے کہا صفات مثبتہ وہ صفات جو ثابت کی گئی، صفات منفیہ جن صفات کی نفی کی گئی۔ وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں فالثبوتیہ ما اثبتہ اللہ تعالی لنفسہ فی کتابہ او علی لسان رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، صفات ثبوتیہ سے مراد وہ صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں خود اپنے لیے ثابت کی ہیں یا اپنے رسول کی زبانی ثابت کی ہیں۔ وَكُلُّهَا صِفَاتُ كَمَالٍ لَا نَقْصَ فِيهَا بِوَجْهٍ مِّنَ الْوُجُوهِ، یہ جتنی صفات قرآن میں یا نبی کی زبانی آئی ہیں یہ سب صفات کمال ہیں، ان میں سے کسی میں بھی کسی بھی ناحیے سے کسی قسم کا نقص نہیں ہے۔ کالحیاتی، جیسے صفت حیات ہے، والعلمی، صفت علم ہے، والقدرتی، صفت قدرت ہے، والاستوائی، صفت استواء ہے یعنی استواء علی العرش، والاستواء علی العرش یعنی عرش پر مستوی ہونے کی صفت، والنزول الی السماء الدنیا اور آسمان دنیا پر اتر کر آنے کی صفت، والوجہ چہرے کی صفت، والیدین ہاتھ، ہر طرح کی یہ صفات، ونحو ذالک یہ سب کی سب وہ صفات ہیں جو صفات ثبوتیہ کہلاتی ہیں اور جو قرآن و سنت میں آئی یہ سب کے سب صفات کمال ہیں۔ اب یہ جو صفات ثبوتیہ ہیں ان کے سلسلے میں ہماری ذمہ داری کیا؟ کہا فَيَجِبُ إِثْبَاتُهَا لِلَّهِ تَعَالَى حَقِيقَةً عَلَى الْوَجْهِ اللَّائِقِ بِهِ بِدَلِيلِ السَّمْعِ وَالْعَقْلِ، کہا کہ ان صفات کو ثابت کرنا واجب ہے، ضروری ہے، عَلَى الْوَجْهِ اللَّائِقِ بِهِ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے شایع نشان، یعنی ہم صفت کو صفت کے طور پہ ثابت کریں گے لیکن مخلوقات کے جیسا نہیں۔ ہم کہیں گے اللہ کا چہرہ ہے لیکن مخلوقات کے چہرہ جیسا نہیں، اللہ کا چہرہ جیسے اللہ کے شایع نشان۔ اللہ کے ہاتھ ہیں، ہاں ہاتھ ہیں، اللہ نے ثابت کیا، ہم بھی کہیں گے اللہ کے ہاتھ ہیں لیکن مخلوقات جیسے نہیں، علی الوجہ اللائق بہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے شایع نشان ہے۔ فیجب اثباتها للہ تعالی حقیقتاً، ان صفات کو ثابت کرنا حقیقی طور پر، یعنی مجازی معنی میں محمول کر کے کہنا ہاتھ سے مراد جو ہے وہ طاقت ہے اور چہرے سے مراد اللہ کی رضامندی، یہ مجازی معنی نہیں، حقیقی معنوں میں صفت کو صفت کے معنی میں ثابت کرنا ضروری ہے، علی الوجہ اللائق بہ، جیسا کہ اللہ کے شایع نشان ہے، اور یہ بات کہ یہ ہم پر واجب ہے بدلیل السمع والعقل، اللہ کی صفات ثبوتیہ ہیں اور ان کو ثابت کرنا چاہیے، اس کی دلیل قرآن و سنت سے بھی ملتی ہے اور اس کی دلیل عقل سے بھی مجھ کو اور آپ کو ملتی ہے۔ اما السمع، جہاں تک بات ہے سمعی دلیل کی، یعنی قرآن و سنت میں کہاں اس کا ثبوت ہم کو ملتا ہے، فمنہ قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا یہ قول اس کی دلیل ہے کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اللہ تعالیٰ کی صفات ثبوتیہ کو ثابت کرنا واجب ہے، ضروری ہے، اس کی دلیل یہ آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ نے کیا فرمایا؟ کہا اے ایمان والو آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پہ ایمان لاؤ، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ جس کتاب کو اس نے اپنے رسول پر اتارا ہے، والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ جو اس نے اس سے پہلے اتاری ہے، ومن یکفر باللہ، اب جو اللہ کے ساتھ کفر کرے، وملائکتہ، اس کے فرشتوں کا کفر کرے، وکتبہ، اس کی کتابوں کا کفر کرے، ورسلہ، اس کے رسولوں کا کفر کرے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کا کفر کرے، فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا، بہت دور کی گمراہی میں جا گرا۔ یہ سورہ نساء کی آیت، اس میں کہاں دلیل ہے، وجہ استدلال کیا ہے، اس کو سمجھاتے ہوئے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں
فالایمان باللہ یتضمن الایمان بصفاتہ، اللہ پر ایمان لانے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات پر ایمان لایا جائے. والایمان بالکتاب الذی نزل علی رسولہ یتضمن الایمان بکل ما جاء فیہ من صفات اللہ، اور کتاب پر، وہ کتاب جو اپنے رسول پر اس نے اتاری، اس پر ایمان لانے کا جو حکم ہے، اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ آدمی ہر اس بات پر ایمان لائے جو بات اس کتاب میں آئی ہے، اور انہی میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات بھی ہیں. تو کتاب پر ایمان کا لازمی تقاضا ہے اللہ کی صفات پر بھی ایمان لاؤ. وَكَوْنُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم رسولہ یتضمن الایمان بکل ما اخبر به عن مرسلہ وهو اللہ عز وجل، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کا رسول ہونا اور ہمارا اس پر ایمان لانا، اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ آدمی ہر اس بات پر ایمان لائے جو بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھیجنے والے یعنی اللہ عز و جل سے متعلق بتلائی ہے. تو یوں سمجھیے ایمان باللہ، ایمان بالکتب، ایمان بالرسل، تینوں کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات، صفات ثبوتیہ، جو بھی صفات قرآن و سنت میں بتائی گئی ہیں، ان کو ثابت کیا جائے. تو معلوم یہ ہوا کہ صفات ثبوتیہ پر ایمان لانا ضروری ہے، اس کا حکم قرآن میں آیا ہے. آپ دیکھیں گے بظاہر یہ ایک آیت ہے، لیکن وجہ استدلال پر اگر آپ نے غور کیا ہوگا بہت سارے دلائل اس میں آ گئے. قرآن و سنت کے تقریباً سبھی دلائل کو گویا اس ایک دلیل میں اکٹھا کر دیا گیا. اگلی بات شیخ ابن عثیمین فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات پر ایمان لانا واجب ہے. یہ بات جیسے قرآن کے دلائل سے واجب ہوتی ہے، ایسے ہی عقلی دلیل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ قرآن کی یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت کردہ وہ تمام صفات جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں ان پر ایمان لایا جائے. کیا دلیل ہے؟ کہا وَأَمَّا الْعَقْلُ، رہی بات عقلی دلیل کی، فَلِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَخْبَرَ بِهَا عَن نَفْسِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهَا مِنْ غَيْرِهِ وَأَصْدَقُ قِيلًا وَأَحْسَنُ حَدِيثًا مِنْ غَيْرِهِ فَوَجَبَ إِثْبَاتُهَا لَهُ كما أخبر بها من غير تردد، فإن التردد في الخبر إنما يتأتى حين يكون الخبر صادرا ممن يجوز عليه الجهل أو الكذب أو العي بحيث لا يفصح بما يريد، وكل هذه العيوب الثلاثة ممتنعة في حق الله عز وجل فوجب قبول خبره على ما أخبر به. کہتے ہیں کہ دیکھو عقلی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بارے میں یہ بتایا ہے کہ وہ صفات والا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں سب سے زیادہ جانتا ہے، اور جب اللہ سب سے زیادہ اپنے بارے میں جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اس کی صفات ہیں، تو عقل کہتی ہے کہ بھئی مانو. تم اللہ کے بارے میں نہیں جانتے ہو، جتنا بھی جانو اللہ تعالیٰ کے برابر تو نہیں جانتے، اللہ سے زیادہ جاننا تو دور کی بات ہے. جب اللہ اپنے بارے میں سب سے زیادہ جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بتلا رہا ہے تو پھر اس پر ایمان لانا یہ عقل کا تقاضا ہے. اور نہ صرف یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بارے میں سب سے زیادہ جانتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے جھوٹ کیوں بولے گا؟ آپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ غلط بیانی کیوں کرے گا؟ اللہ اپنے بارے میں غلط بیانی کیوں کرے گا؟ اللہ سب سے سچا ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جانتا ہے، اور دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ سچا ہے. عقل کہتی ہے جب سچا کوئی خبر دے تو اس کی بات کو سچا مانو نا. اور تیسری بات یہ بتائی، کہا دیکھو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جانتا بھی ہے، وہ سچا بھی ہے، اور ساتھ میں یہ کہ سب سے زیادہ قادر الکلام جسے کہتے ہیں اپنی مراد کو بیان کرنے پہ قدرت رکھنے والا. جب اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ قدرت رکھنے والا ہے اور اس کے اپنے کلام میں صراحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے صفات آئی ہیں تو ان پر ایمان لانے میں کوئی تردد آدمی کے اندر نہیں ہونا چاہیے، آدمیوں کو کسی قسم کا اشکال نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے دلیل عقلی کے ضمن میں ایک بڑی حقیقت ہمارے سامنے رکھی ہے. کسی کی بھی بات سننے کے بعد آپ اس کی بات کے بارے میں شک یا تردد کب کر سکتے ہیں؟ تردد کا شکار کب ہوں گے آپ، یا آپ اس کی بات کا یقین کب نہیں کریں گے؟ اس وقت جب اس آدمی میں تین میں سے کوئی ایک عیب پایا جاتا ہو. پہلا عیب یہ ہے کہ اسے زیادہ جانکاری نہیں جس بارے میں بتا رہا ہے. آپ کو شک ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں یہ آدمی بتا رہا ہے تو ٹھیک بھی ہے کہ نہیں،
اس لیے کہ یہ آدمی زیادہ جانکار نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ کے آدمی جانتا تو ہے لیکن آدمی ذرا جھوٹ بولتا ہے، پتہ نہیں اس وقت سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اگر آدمی کے بارے میں پتہ ہو کہ یہ سچا نہیں جھوٹ بول رہا ہے تو پھر آدمی کی خبر لینے میں تردد ہوتا ہے، شک ہوتا ہے، آدمی کے دل میں اشکال پیدا ہوتا ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ آدمی جانکار بھی ہے اور سچا بھی ہے لیکن حقائق کو پوری باریکی سے بیان کرنے کی قدرت نہیں رکھتا، قادر الکلام نہیں ہے، اپنے ما فی الضمیر کی ادائیگی پر قادر نہیں ہے، اپنی بات کو رکھنے کا سلیقہ نہیں رکھتا ہے، تو ایسی صورت میں آپ شک کرتے ہیں۔ جب تینوں عیب سے کسی کی پاک بات ہو کہ وہ سب سے زیادہ جانکار بھی ہو اور دوسرے نمبر پہ وہ سچا بھی ہو اور جو وہ کہنا چاہتا ہے پوری مضبوطی سے دو ٹوک اور واضح بیان کر سکتا ہو، ایسے آدمی کی خبر کو قبول کرنے میں کسی قسم کا تردد نہیں ہو سکتا، آپ کے اندر کسی قسم کا شبہ نہیں پیدا ہونا چاہیے۔ یہ دنیا کہتی ہے، انسانی عقل کہتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں، اپنی صفات کے بارے میں بتایا۔ اللہ اپنے بارے میں سب سے زیادہ جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ سچا ہے، اللہ کو جھوٹ کی کیا ضرورت، اللہ تو سچا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ جو بات کہتا ہے واضح اور دو ٹوک کہتا ہے، اللہ کے کلام میں کوئی نقص نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے اپنی صفات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو بتایا ہے اس کے ماننے میں کسی قسم کے تردد کی، کسی قسم کے شک و شبے کی یا کسی قسم کے پس و پیش کی ذرہ برابر گنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔ تو انسانی عقل اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جس کی خبر ایسی خبر ہو اس کی خبر کو قبول ہی کیا جانا چاہیے، اسے جھٹلایا جانا نہیں چاہیے۔ دیکھیے کہتے ہیں فَأَمَّا الْعَقْلُ فَلِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَخْبَرَ بِهَا عَن نَفْسِهِ، تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی اپنی صفات کے بارے میں ہمیں بتایا ہے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِهَا مِنْ غَيْرِهِ، اللہ اپنے بارے میں دوسروں کے مقابلے میں زیادہ جانتا ہے، سب سے زیادہ جانکار ہے۔ وَأَصْدَقُ قِيلًا، اللہ تعالیٰ سچا ہے۔ وَأَحْسَنُ حَدِيثًا مِنْ غَيْرِهِ، دوسروں سے زیادہ اچھی بات اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ فَوَجَبَ إِثْبَاتُهَا لَهُ كَمَا أَخْبَرَ بِهَا، تو اللہ تعالیٰ کے لیے ان صفات کو ثابت کرنا ضروری ہے جیسے اللہ نے اپنے بارے میں خبر دی، من غیر تردد، بغیر کسی تردد کے۔ کیوں؟ فَإِنَّ التَّرَدُّدَ فِي الْخَبَرِ، کسی کی بھی خبر میں تردد کب پیدا ہوتا ہے؟ انما يتأتى حين يكون الخبر صادرا، جب خبر ایسے آدمی کی طرف سے آئے جس کے بارے میں یہ ممکن ہو، بمن يجوز عليه الجهل، یہ ممکن ہے کہ وہ جانتا نہ ہو، او الكذب، یا وہ جھوٹا ہو، او العی، یعنی آدمی قدرت نہیں رکھتا، قادر الکلام نہ ہو، بحیث لا یفصح بما یرید، کہ وہ اپنی مراد کو کھول کر نہ رکھ پاتا ہو۔ وکل هذه العیوب الثلاثة ممتنعة فی حق اللہ عز وجل، اب اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ تین کے تین عیوب ممنوع ہیں، یہ تینوں عیوب سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ فوجب قبول خبرہ علی ما اخبر بہ، اب اللہ کی دی ہوئی خبر کو اللہ نے جیسے بتایا ویسے قبول کرنا واجب اور ضروری ہے۔ تو کہا یہ عقلی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات کو قبول کیا جانا چاہیے۔ آگے کہتے ہیں جو بات اللہ کے بارے میں کہی گئی کہ وہ سب سے زیادہ جانتا ہے، وہ سچا ہے اور وہ قادر الکلام ہے، یہی بات اللہ کے بعد اللہ کے نبی سب سے زیادہ جانتے ہیں، وہ سچے ہیں اور وہ قادر الکلام ہے اپنی بات کو رکھنے پر، تو آپ کی بات کو بھی قبول ہی کیا جانا چاہیے، کسی تردد کی گنجائش نہیں۔ وَهَكَذَا نَقُولُ، ہم ایسے ہی کہیں گے، فیما اخبر به النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن اللہ تعالی، ان صفات کے بارے میں جو صفات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیں بتائی ہیں۔ فإن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلم الناس بربہ، اس لیے کہ نبی علیہ السلام اپنے رب کے بارے میں سب سے زیادہ جانکاری رکھنے والے، وَأَصْدَقُهُمْ خَبَرًا، اور اللہ کے بارے میں خبر دینے والے سب سے سچے انسان، وَأَنصَحُهُمْ إِرَادَةً، آپ سب سے زیادہ لوگوں کی خیر خواہی کا ارادہ رکھنے والے، وَأَفْصَحُهُمْ بَيَانًا، اور اپنی مراد کو سب سے زیادہ کھول کر واضح انداز میں رکھنے والے، فَوَجَبَ قَبُولُ مَا أَخْبَرَ بِهِ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ، لہٰذا آپ نے جس بات کی خبر دی ہے اس خبر کو ویسے ہی قبول کرنا ضروری ہے جیسے آپ نے خبر دی ہے۔ ناظرین کرام، یوں سمجھیے
صفات ثبوتیہ کو جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا اور نبی سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بتایا ویسے ہی قبول کرنا ضروری ہے۔ یہ حقیقت قرآنی دلیل سے بھی ثابت ہوتی ہے، یہ حقیقت دلیل عقلی سے بھی ثابت ہوتی ہے۔ یہ بات شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے مکمل کی۔ آج کی گفتگو کو ہم یہی روک لیتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم، وسبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔